آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرمایا رب العالمین؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا رب السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کا رب، لیکن قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے خاص طور پر عالمین ہی کیوں فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے رمضان سیریز جس میں ہم سورہ الفاتحہ کے ہر ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا رب السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کا رب، بلکہ فرمایا رب العالمین۔ اللہ عز و جل نے یہاں یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین کا مالک، بلکہ کہا عالمین، اور اس کا ترجمہ اکثر کیا جاتا ہے جہانوں کا رب۔ آپ نے یہ ترجمہ سنا ہوگا، جہانوں کا رب، لیکن یہاں استاد بتاتے ہیں میں اسے قومیں اور لوگ کہتا ہوں، کیونکہ لفظ جہان عربی میں عالم کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع عوالم ہے۔ اگر قرآن میں لفظ عوالم آتا تو جہانوں یا دنیاؤں کا ترجمہ درست ہوتا، لیکن قرآن میں عالمین آیا ہے، اور عربی زبان میں جب کسی لفظ کے آخر میں یا اور نون آتا ہے تو اس کا تعلق اکثر لوگوں سے ہوتا ہے، جیسے مسلمین، مجاہدین، عابدین، صالحین وغیرہ۔ اسی طرح عالمین بھی لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اس میں انسان بھی شامل ہے، جن بھی شامل ہیں اور فرشتے بھی شامل ہیں۔ یہ اس لفظ کا اصل ادبی مفہوم ہے۔ قرآن میں کئی جگہ عالمین کا لفظ آیا ہے اور وہاں بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا تعلق لوگوں سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے نذیر ہے۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ جہانوں کر دیں تو اس میں پہاڑ، درخت، مکھیاں، اونٹ اور مچھلیاں بھی شامل ہو جائیں گی۔ لیکن کیا پہاڑ کو تنبیہ کی ضرورت ہے؟ کیا مچھلی کو تنبیہ کی ضرورت ہے؟ کیا شہر کو تنبیہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، تنبیہ کی ضرورت کس کو ہے؟ لوگوں کو، انسانوں کو تنبیہ کی ضرورت ہے، اور جنات کو بھی تنبیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ تنبیہ رحمت یا شفقت جیسی چیز نہیں ہوتی۔ تنبیہ خاص طور پر ان کے لیے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ باقی مخلوق کو اس طرح کی تنبیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً چھپکلیوں کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلیوں کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہر قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہو، اور عربی زبان میں عالم کا لفظ قوموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک ملک ایک عالم ہے، دوسرا ملک دوسرا عالم ہے۔ اسی طرح مختلف زبانیں، تہذیبیں اور معاشرے بھی الگ الگ عالم ہوتے، اسی لیے عالمین کا مطلب مختلف قومیں، نسلیں، معاشرے اور زمانے۔ ہر ملک، ہر قوم، ہر تہذیب اور ہر دور، یہ سب الگ الگ عالم۔ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں مسلم دنیا، یا یہ شہر تو بالکل ایک الگ دنیا ہے، یا یہ نیا دور ایک بالکل الگ دنیا۔ اسی طرح قرآن میں رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر قوم، ہر زمانے، ہر معاشرے، ہر انسان کا رب